اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیو، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے۔ قرآن مجید کی مختلف صورتیں، ان کی فضیلتیں اور برکتیں، یعنی قرآن مجید کی جو مختلف صورتیں ہیں ان کو پڑھنے سے جو برکتیں اور فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ دوستو، سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 2 مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کے برابر ہے۔ آیت الکرسی 4 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1 قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ اور سورۃ القدر، یعنی سورۃ القدر کو 4 مرتبہ پڑھیں تو 1 قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سورۃ الزلزال 2 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1 قرآن مجید پڑھنے کے برابر ہے۔ اور سورۃ العادیات 2 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1 قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور سورۃ التکاثر 1 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1000 آیتوں کے پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ اور سورۃ الکافرون 4 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1 قرآن مجید کے پڑھنے کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1 قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور سورۃ النصر 4 مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1 قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے اور اسے 7 مثانی بھی کہتے ہیں۔ یہ صورت نہایت جامع ہے۔ یہ صورت ایک بہترین دعا بھی ہے۔ دنیا و آخرت کی ہر بھلائی اس میں سمو دی گئی ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا فرض ہے، اور کسی تکلیف یا بیماری میں اس کا دم کرنا بھی مسنون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو ایک مفید دم قرار دے دیا ہے۔ سورۃ البقرہ کو ایک خاص فضیلت یہ حاصل ہے کہ جس گھر میں یہ تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ مسند کی حدیث میں ہے، سورۃ بقرہ قرآن پاک کی کوہان ہے اور اس کی بلندی ہے۔ اس کی ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے اترتے ہیں، اور اس کی ایک آیت آیت الکرسی عرش کے نیچے سے لائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ملائی گئی ہے۔ سورۃ الکاف سورۃ الکاف اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ جو ان کو یاد کرے گا وہ اور پڑھے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ جو اس سورت کی تلاوت جمعہ والے دن کرے تو آئندہ جمعہ تک اس کے لیے خاص نور اور روشنی رہے گی۔ اس کو پڑھنے سے گھر میں سکینیت و برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے سورت کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا اور وہ بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے اسے ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی نے واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے پڑھا کرو، قرآن پڑھتے وقت سکینہ و نازل ہوتی ہے۔ سورۃ الف لام میم سجدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ الف لام میم سجدہ اور سورۃ الملک پڑھے بغیر نہیں سویا کرتے تھے۔ سورۃ الملک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، 30 آیتوں کی ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتی رہے گی اور یہاں تک اسے بخش دیا جائے، وہ تبارک الذی ہے۔ سورۃ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے، یعنی اس کا پڑھنا عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے، بشرطے کہ وہ احکام و فرائض اسلام کا پابند ہو۔ سورۃ الکافرون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص کو
طواف کے بعد 2 رکعت نماز میں تلاوت فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی سنتوں اور مغرب کی بعد کی 2 رکعت میں سورۃ الکافرون اور سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ کوئی بھی نفلی عمل فرض کا بدل نہیں ہو سکتا، اس لیے تمام فرائض اور بالخصوص نماز کا بہت اہتمام رکھیں اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے بچیں۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 5 حقوق ہیں۔ ان میں نمبر 1 اس پر ایمان لانا، یعنی اس پر ایمان لانا۔ نمبر 2 اس کو سمجھ کر پڑھنا۔ نمبر 3 اس پر غور و فکر کرنا۔ نمبر 4 اس پر عمل کرنا۔ نمبر 5 اس کی دعوت دوسروں تک پہنچانا۔ لفظ بلفظ قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت و اہمیت بہت زیادہ ہے۔ برائے مہربانی اپنی فرض عبادتوں کو ترک ہونے سے بچائیے اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے دوستوں، گھر والوں اور عزیز و اقارب کو لازمی شیئر کیجیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر بھی شیئر کیجیے گا تاکہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور تمام لوگ اس سے مستفید ہو سکیں اور صدقہ جاریہ کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہم سب مسلمانوں کا فرض ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور جہاں کہیں بھی مسلمان حالت ایمان میں پریشانی کے عالم ہیں، اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور فرمائے اور جہاں کہیں بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ، آمین آمین ثم آمین۔